أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اپنے گھر کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھروں کو تمہارے اپنے رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ وجعل لکم من بیوتکم سکنا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانوروں کے کھالوں سے جو ایسے ٹینٹ اور خیمے جو بناتے ہیں انسان اس زمانے میں بنایا جاتا تھا، جو دیکھنے میں بہت ہلکا پھلکا دکھتا تھا، ٹینٹ اور اس جانوروں کے کھالوں سے بنایا ہوا ٹینٹ اور خیمے، لیکن انسان کے لیے فائدہ مند تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ان جانوروں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، جو اون ہوتے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ حضرات، زندگی میں گھر ایک بنیادی ضرورت ہے، جہاں بنیادی ضرورت ہے وہیں پر انسان کے لیے یہ گھر بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ سورۃ النحل، اس کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ النعم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وہ خاص نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے اور انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ خاص نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل یعنی سورۃ النعم میں فرمایا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی خوش بختی، انسان کی خوش نصیبی، انسان کی سعادت مندی کی یہ پہچان بتائی ہے۔ جس انسان کے پاس اپنا جو خاص گھر، جو کشادہ گھر ہوتا ہے، وہ بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من سعادہ، 4 چیزیں سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی پہچان ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، المسکن الواسع، جس کے پاس اپنا خاص کشادہ گھر ہے رہنے کے لیے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، سعادت مندی کی پہچان ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری علامت، والمرأة الصالحہ، جس کے پاس گھر بھی اچھا ہو اور گھر والی بھی اچھی ہو، گھر بھی اچھا ہو اور گھر والی بھی اچھی ہو، نیک بیوی ہو، والمرأة الصالحہ، سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمایا، والجار الصالح، پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، پڑوسی نیک ہونا چاہیے۔ جس کا پڑوسی نیک ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے، خوش بختی ہے، سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی علامت، خوش نصیب انسان کی چوتھی علامت کو بتاتے ہوئے فرمایا، المرکب الحنی، جس کے پاس اچھی سواری ہو۔ 4 چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے۔ سب سے پہلے المسکن الواسع، جس کے پاس اپنا خاص گھر ہو، کشادہ گھر ہو۔ دوسری بات، والمرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ تیسری بات پیارے نبی نے فرمایا، والجار الصالح، نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی۔ چوتھی بات پیارے نبی نے فرمایا، المرکب الحنی، جس کے پاس اچھی سواری ہو۔ یہ 4 باتیں ہیں، پیارے نبی نے فرمایا جس انسان کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، بڑا خوش نصیب ہے انسان، خوش بختی ہے، سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمارا گھر کیسے ہونا چاہیے؟ آج دنیا والوں کے جانچنے کا طریقہ الگ ہے اور دیندار لوگوں کا جانچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اچھا گھر وہ ہے جس گھر کو ہم اچھا گھر کہتے ہیں، آئیڈیل ہوم کہتے ہیں، مثالی گھر کہتے ہیں، ویسے گھر کے اندر بہت ساری خوبیاں پائے جاتے ہیں اور وہیں پر بہت ساری غلطیوں سے، بہت ساری کوتاہیوں سے، خامیوں سے وہ گھر پاک ہوتا ہے۔ ایسے گھر کو آئیڈیل ہوم کہا جائے گا، مثالی گھر کہا جائے گا۔ دنیا والوں کے جانچنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارا گھر مثالی گھر یہ ہے کہ دنیا دار انسان سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب میں اچھا پارک ہو، ہمارے گھر کے قریب میں اچھا شاپنگ مال ہو، ہمارے گھر کے قریب میں اچھا مارکیٹ ہو، ہمارا گھر سی فیسنگ ہو، صبح میں اٹھتے ہی دریا کا نظارہ ہو، ایسا گھر ہمیں چاہیے۔ یہ دنیا والوں کا جانچنے کا طریقہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جتنے معیار ہو سکتے تھے اتنے معیار ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر ایسے ایسے ہونا چاہیے، لیکن جو دیندار ہوتے ہیں،
جن کی زندگی دین اسلام پر گزرتی ہے، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ان لوگوں کا جانچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے گھر کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہم گھر خریدتے ہوئے، گھر لیتے ہوئے، گھر بناتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر سے مسجد قریب ہونا چاہیے۔ ہم ہرگز یہ نہ بھولیں، گھر بناتے ہوئے، گھر خریدتے ہوئے، گھر لیتے ہوئے ہمارا گھر مسجد سے قریب ہو۔ گھر کے اندر اگر کوئی بڑا نہ رہا، اگر باپ نہیں رہا، گھر کے اندر کوئی بڑا آدمی نہ رہا، ہمارا بچہ خود سے چل کر مسجد تک جانے کا جرأت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو، گھر کے اندر کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، ہمارا بچہ خود چل کر مکتب اور مدرسے تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ آج کا میرے خطبے کا موضوع یہی ہے کہ ہمارا گھر کیسے ہونا چاہیے، مثالی گھر کسے کہتے ہیں، آئیڈیل ہوم کسے کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارا گھر کیسے ہونا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم گھر بناتے ہوئے، گھر خریدتے ہوئے، گھر لیتے ہوئے ہم ہرگز یہ نہ بھولیں کہ ہمارا گھر مسجد سے قریب ہونا چاہیے۔ مسجد سے 5 وقت کی اذانیں جب ہوتی ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیوں سے ہمارے کانوں میں آ کر اذان کی آواز ٹکرائے، اتنا قریب تو ہونا ہی چاہیے۔ دوسری چیز، جہاں ہم گھر بناتے ہیں وہاں کا محلہ اچھا ہونا چاہیے، محلے کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، محلہ پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ایسا محلہ جہاں پر نشے کے عادی بہت زیادہ ہیں، ایسا محلہ جہاں پر پاکیزگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ایسا محلہ جہاں پر ہمارے بچوں کے عقیدے خراب ہو سکتے ہیں، ایسا محلہ جہاں پر ہمارے بچے کے اخلاق بگڑ سکتے ہیں، ایسا محلہ ہم ایسے محلے میں ہرگز گھر نہ بنائیں۔ گھر بناتے ہوئے، گھر خریدتے ہوئے یہ دیکھیں کہ محلہ کیسا ہے، محلے کا ماحول کیسا ہے، محلہ پاک و صاف ہے یا نہیں، محلے میں کس عقیدے کے لوگ رہتے ہیں، محلے میں کس مزاج کے لوگ رہتے ہیں۔ گھر بناتے ہوئے، گھر خریدتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ محلہ کیسا ہو۔ اور اسی طرح سے حضرات، گھر بناتے ہوئے ہم لوگوں کو جو تیسری چیز دیکھنا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں کا پڑوس کیسا ہونا چاہیے۔ ہم گھر جا کر خریدتے ہوئے، بناتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ گھر کیسا ہے، اپارٹمنٹ کیسا ہے، یہ فلیٹ کیسا ہے، لیکن ہم یہ ہرگز نہیں دیکھتے کہ دائیں بائیں ہرگز نہیں دیکھتے کہ کس مزاج کے لوگ رہتے ہیں، کس طبیعت کے لوگ رہتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو۔ حضرت ابو حمزہ السکری رحمت اللہ علیہ 2 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا پڑوسی جب گھر بیچنے لگا، گھر سیل کرنے لگا، اس نے مثلا 2000 درہم اگر گھر کی قیمت ہے تو وہ سامنے والے کو 4000 درہم بتانے لگا، 4000 درہم بتانے لگا۔ گھر خریدنے والا کہنے لگا کہ بھائی اس گھر کی قیمت تو 2000 درہم ہونا چاہیے، آپ ڈبل بتا رہے ہو۔
گھر بیچنے والے نے کہا کہ گھر کی قیمت تو 2000 درہم ہی ہے، لیکن میں آپ کو گھر کے ساتھ ساتھ اچھا پڑوسی حضرت ابو حمزہ سکری جیسا پڑوسی بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے میں دگنا قیمت لے رہا ہوں۔ اس لیے گھر بناتے ہوئے، گھر خریدتے ہوئے، گھر لیتے ہوئے ضرور یہ دیکھو کہ گھر کا پڑوسی کیسا، گھر کا پڑوسی کیسا ہے، کس مزاج کا ہے، کس طبیعت کا ہے۔ جس انسان کا پڑوسی اچھا مل جائے اسے بہت بڑی نعمت مل گئی، اسے بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اسی طرح سے حضرات مثالی گھر اسے کہتے ہیں جس گھر میں نماز کا ماحول ہو، جس گھر میں نماز کا ماحول ہو، جس گھر میں خواتین نماز کی پابندی کرتی ہوں، جس گھر کے مرد حضرات فرض نماز کے لیے تو مسجد جاتے ہیں، لیکن جو نوافل ہوتے ہیں، جو سنتیں ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر پڑھ کر جاتے ہیں تاکہ گھر کا ماحول بھی نماز سے بنا رہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ فی بیتہ الا المکتوبہ، افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے، جو نوافل پڑھی جاتی ہے، جو سنتیں پڑھی جاتی ہے۔ فرض نماز کے لیے تو مسجد جانا ہے، لیکن سنتیں گھر میں پڑھنا یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ جب گھر کے اندر خواتین نماز کی پابندی کرے گی، گھر کے مرد حضرات سنتیں نوافل گھر کے اندر پڑھیں گے تو گھر کے اندر یہ ماحول بنے گا۔ گھر کے اندر جو بچے ہوتے ہیں اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی نماز کا پیغام جائے گا، ان کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ اسی لیے گھر کے اندر نماز کے لیے الگ جگہ ہونا چاہیے، مصلی الگ ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک الگ ہی چاپٹر لکھے ہوئے ہیں کہ گھر کے اندر مصلی ہونا چاہیے، مصلی کا بیان ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ڈائننگ ہال الگ ہوتا ہے، کھانے کے لیے الگ جگہ ہوتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، مہمان آتے ہیں تو ان کو بٹھانے کے لیے الگ ہوتا ہے، سونے کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز کے لیے بھی ہم گھروں کے اندر ایک الگ مصلی بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، وہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان میں بہت ساری رکاوٹیں میرے لیے، کیونکہ وہ نابینا تھے، میرے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اس لیے آپ برائے مہربانی میرے گھر کے اندر آ کر ایک مرتبہ نماز ادا کر کے چلے جائیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے گھر کا مصلی بنا لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عرض کرنے پر پیارے نبی ان کے گھر تشریف لے گئے، جا کر کہنے لگے کہ کہاں میں نماز ادا کروں؟ وہ نابینا صحابی اشارہ کر کے کہنے لگے کہ فلاں جگہ آپ نماز ادا کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جو نابینا تھے اس کے بعد اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لیے۔ مکی زندگی کے واقعات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے آنگن کو، اپنے گھر کے صحن کو اپنا مصلی بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اپنے گھر کے آنگن میں وہ نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر کے صحن میں وہ نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کے بچے، مشرکین کے عورتیں، خواتین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے آنگن میں دیکھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے، رقیق القلب تھے، نماز میں کھڑے ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ زار و قطار رونے لگتے تھے۔
جب مشرکین کے بچے اور مشرکین کے خواتین جب دیکھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ان کے اندر بھی غیر معمولی اثرات پیدا ہو جاتا تھا۔ جو مشرکین ہوتے تھے وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے، کہیں ہمارے گھر کے خواتین اور بچے ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کہیں اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کرنے لگتے، ابو بکر تم اپنے گھر کے صحن میں نماز ادا نہ کرو، اپنے گھر کے اندر جا کر نماز ادا کرو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں کے اندر نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص ہونا چاہیے، ایک مصلی ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے نہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے گھروں میں پوجا گھر ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں کوئی جگہ نہیں۔ ویسے تو ہر جگہ نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن ایک خاص جگہ، مخصوص جگہ ہونا چاہیے نماز ادا کرنے کے لیے، جسے ہم مصلی کہتے ہیں۔ جب بھی گھر کے بڑے، خواتین، مرد حضرات فرض نماز کو آنے سے پہلے سنت نوافل اس مصلی میں کھڑے ہو کر، مخصوص جگہ میں کھڑے ہو کر جب نماز ادا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جو گھر کے بچے ہوتے ہیں جب وہ دیکھیں گے والدین نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے جو والد ہیں، میرا جو باپ ہے، میری جو ماں ہے، صبح کے وقت اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پھر ظہر کے وقت میں نماز ادا کرتی ہے، عصر میں نماز پڑھتی ہے، مغرب میں نماز ادا کرتی ہے، عشاء میں نماز ادا کرتی ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے۔ جب بچے دیکھیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا، وہ بھی نماز کے پابند ہوں گے۔ اسی لیے اپنے گھروں کے اندر نماز کا ماحول بناؤ۔ اسی طرح سے حضرات، مثالی گھر وہ ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا پابندی رہتی ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا روزانہ معمول ہو۔ آج ہم مسجد میں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن گھر کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستان ہے۔ اس لیے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر کے بھی بتایا، قرآن کی تلاوت جس گھر کے اندر ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، خاص کر سورہ بقرہ پڑھنے سے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہمیں سکون نہیں، ہمارے گھر کے اندر ہم لوگوں کو آرام نہیں، ہر چیز کی ہمیں سہولت ہے، لیکن گھر کے اندر جیسے ہی جاتے ہیں الجھنیں، گھر کے اندر جیسے ہی جاتے ہیں لڑائی جھگڑے ٹنٹے پیدا ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر سکون ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو قبرستان بنا رکھا ہے، کہاں سے آپ کو سکون ملے گا؟ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، روزانہ کم سے کم ایک صفحہ پڑھو۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کے بچے سنیں گے۔ اسی طرح سے حضرات، مثالی گھر وہ ہے جہاں شرکیہ مظاہر سے پاک و صاف ہو، شرکیہ مظاہر۔ آج صحیح العقیدہ رکھنے والے گھر بھی اس چیز سے پاک نہیں ہے، جو دیندار لوگ کہلاتے ہیں ان کا گھر بھی ان چیزوں سے پاک نہیں ہے۔ شرکیہ مناظر، گھر کے اندر تعویذ لٹک رہے ہیں، گھر کے اندر ناریل لٹک رہے ہیں، گھر کے اندر بوتلیں لٹک رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر لیمو لٹک رہا ہوتا ہے، گھر کے اندر مرچی لٹک رہے ہوتے ہیں۔
یہ سب شرکیہ مناظر ہے۔ جس گھر کے اندر نماز کا ماحول نہیں، جس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول نہیں، جس گھر کے اندر یہ شرکیہ مظاہر پائے جاتے ہیں، ایسے گھر میں کہاں سے سکون ملے گا؟ ایسے گھر میں کہاں سے برکتیں رہیں گی؟ مثالی گھر، آئیڈیل ہوم اس کو کہتے ہیں جو شرکیہ مظاہر سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ آپ گھر کے اندر نماز کا ماحول بنائیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر کیسے سکون، کیسی برکتیں، آپ کی رزق میں کیسے وسعتیں ملتی ہیں۔ آج انسان نماز نہیں پڑھتا، آج انسان شریعت کا پابند نہیں ہے، آج انسان قرآن کی تلاوت کا نام و نشان نہیں ہے۔ جب گھر کے اندر سکون نہیں، اطمینان نہیں، تو جادوگروں کا چکر لگاتے ہیں، کاہنوں کا چکر لگاتے ہیں۔ جب جادوگروں کا، کاہنوں کا، عاملوں کا جب چکر لگاتے ہیں تو یہی شرکیہ مناظر ہمارے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ناریل دیتے ہیں، بوتل دیتے ہیں، ہریا کپڑا دیتے ہیں، لیمو دیتے ہیں، مرچی دیتے ہیں، جا کر لٹکاؤ، گھر کے اندر سکون ملے گا۔ غلطی کہاں ہے؟ اسی لیے نماز پڑھو، نماز کے پابندی کرو، نماز کے پابند رہو، اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول بناؤ۔ اسی طرح سے حضرات، مثالی گھر وہ ہے جہاں شرکیہ مظاہر کے ساتھ ساتھ ظاہری نجاست سے بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ظاہری نجاست، گھر کو ہمیشہ پاک و صاف رکھو۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمانوں کی نشاندہی لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی محلہ اگر گندا رہتا ہے تو وہ مسلمانوں کا محلہ ہے، جا کر دیکھو۔ لیکن ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے گھر کو پاک و صاف رکھو، اپنے محلے کو پاک و صاف رکھو۔ ہماری ہر چیز پاک و صاف ہونی چاہیے، ہمارا کپڑا پاک و صاف ہونا چاہیے، ہماری سواری پاک و صاف ہونی چاہیے، جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمارا دکان پاک و صاف ہونا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا بستر گھڑی کر کے ہمیں رکھنا چاہیے، گھر کو پاک و صاف کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو شام تک ہمارے بستر ویسے کے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کچرا ویسے کے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے شرکیہ مظاہر کے ساتھ ساتھ ظاہری نجاست سے بھی ہمارا گھر پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے مظاہر ہیں جو ہمارے گھر کے اندر پائی جاتی ہے، تو ہمارے گھر کے اندر جو جو خوبیاں ہونی چاہیے ان تمام خوبیوں کو ہمارے گھر کے اندر پیدا کرنے کی آج ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہمارے گھر کے اندر جو جو کمزوریاں ہیں، جو جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام غلطیوں کو ہمارے گھر سے پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ آج ہم گھر کو جاتے ہوئے سلام کر کے داخل نہیں ہوتے، گھر کو داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل نہیں ہوتے۔ آج ہم دنیا والوں کو سلام کرتے ہیں، دنیا والوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اور اسی طرح سے حضرات ہمارے گھروں کے اندر جو غلطیاں، جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک پردے کا ماحول نہ ہونا۔ بہت لمبی تفصیلات ہیں، صرف میں بطور اعلان کے آپ کے سامنے گنواتے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک شرم و حیا کا فقدان۔ ہمارے گھروں کے اندر شرم و حیا ختم ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن،
سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا ریزن ٹیلی ویژن ہے۔ آج لوگ ٹیلی ویژن ہے، ٹی وی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے ضرورت کے لیے رکھتے ہیں، لیکن آج 90% سے بھی زیادہ جو ٹی وی استعمال ہوتا ہے وہ غلط استعمال ہوتا ہے۔ فلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیریلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، گانے بجانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زندگی میں بہترین گھر عطا فرمائے، اور گھر کے اندر جو جو خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان تمام خوبیاں پیدا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جن کوتاہی، جن کمزوریوں سے ہمارے گھروں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو پاک کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔